السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام طلباء؟ خیریت سے ہیں؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے اسکول بند ہیں اور ہم لوگ مکمل طور پر گھروں میں موجود ہیں، تو گھر کے کچھ آداب ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے ان آداب پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے کچھ گھر کے آداب سے متعلق بات کرنی تھی۔ عزیز طلباء کرام، ہم اس وقت گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ہیں۔ والدین کے کچھ حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ ہم والدین کو تنگ نہ کریں۔ ہم والدین کو تنگ نہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے خدمت لیں نہیں، ان کی خدمت کریں۔ ہم چاہے کس بھی عمر کا میں ہوں، ہم چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، لیکن والدین ہوتے ہیں۔ ہم والدین کو تنگ نہ کریں۔ صبح اپنے ٹائم پر جس طرح سے اسکولوں میں اٹھتے تھے، ایسے اسکول کے وقت میں اٹھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ابھی بھی بالکل ویسے ہی اٹھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اپنے سارے کام ہیں وہ ہم خود کریں۔ جو ہمارا آن لائن کلاس لینے کا وقت ہے، ہم اس وقت کلاس لیں، ویڈیوز کو دیکھیں۔ جو ہمارے کام ہیں، جو ہمیں ٹیچر کام کرنے کے لیے دے رہے ہیں، وہ کام ہم کریں۔ ساری چیزوں کو ہم اہتمام سے کریں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا ہم خاص اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ والدین کو ناراض نہیں کرنا۔ یاد رکھیں، جس کے والدین ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جس کے والدین خوش ہوتے ہیں اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، والدین آپ سے خوش ہوں۔ کبھی ایسا ہو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کبھی ایسا کریں کہ اپنے جو ہے وہ امی کے پاؤں دبائیں، ابو کے پاؤں دبائیں، کبھی ان کے سر دبائیں، اس طرح سے ان کی خدمت کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ میری ان باتوں کو مکمل توجہ سے سن رہے ہوں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کی بھی نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ طلبہ کرام اور تمام سرپرست حضرات، اس بات کو غور سے سنیں کہ ہمارا جو فائنل ٹرم کا سلیبس ہے اس میں ہمارے پاس 4 چیپٹرز ہیں، 2 نظم اور 2 سبق، ٹھیک ہے؟ 2 نظمیں آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہیں، نظم اچھے بچے اور ہمارا وطن، 2 سبق میں گورنر کس لیے ہوں اور کڑوا سچ۔ اس کے بعد ایک نیا انیشیٹو اس دفعہ یہ لیا گیا ہے، ایک نیا کام یہ کیا گیا ہے کہ طلبہ کی لکھائی اور بلند خوانی اچھی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اسباق کی گھر پر لکھائی اور بلند خوانی کرائی جائے، روزانہ تقریباً 20 منٹ، اور علیحدہ کاپی بنائی جائے، وہ ہر ہفتے میں ایک بار چیک کی جائے گی۔ اسکول میں اس کا مقابلہ کرایا جائے گا تاکہ طلبہ کو اردو لکھنا اور پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے۔ اس طریقے میں والدین کا تعاون طلبہ کے مستقبل کو بہترین کرنے میں معاون ثابت ہوگا، یعنی مددگار ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں کرنا کیا ہے کہ آپ لوگ ایک علیحدہ سے کاپی بنائیں اور روزانہ طلبہ کو 10 منٹ کے لیے اردو پڑھنے اور لکھنے کا پابند بنائیں۔ بھلے سے 10 منٹ میں وہ 5 لائنیں پڑھیں اور 4 لائنیں لکھیں، لیکن روزانہ کریں، ٹھیک ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ، کیونکہ خیر الکلام ما قل ودل، حدیث میں آتا ہے کہ بہترین کلام، بہترین بات کیا کہ بھلے سے تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو۔ تو ہم بھی اس نیت سے شروع کریں کہ بھلے سے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ اس کے کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارے بچے اچھی اردو لکھنے اور پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ کیونکہ ابھی جو ہماری یہ 2 کلاس ہے، اس میں جو ہے اگر ہمیں صرف اردو لکھنا اور پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے تو سمجھ لیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی جو ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیپٹر کی ریڈنگ کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمجھا دیتا ہوں، اور اب آپ اس کی گھر میں خود بخود ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں آ جائیں میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی فضیلت میں آپ حضرات کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اللہ کی طرف سے رحمت و برکت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز کہتے ہیں بیٹا عزت دار، معزز کسے کہتے ہیں؟ عزت دار، معزز کسے کہتے ہیں؟ عزت دار قبیلے سے تھا۔ دوبارہ پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز کسے کہتے ہیں؟ عزت دار قبیلے سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے، مکہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔
وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کسے کہتے ہیں؟ انسان کا کوئی مشہور نام ٹھیک ہے، جس سے اس کو پکارا جائے. لقب فاروق تھا. لقب کیا تھا؟ فاروق. یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ فاروق تھا. یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا. دوبارہ دیکھیں، یہاں سے دوبارہ ریڈنگ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا. معزز کہتے ہیں عزت دار. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا. فاروق مطلب یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا. ابھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے. اب آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. اس 1 منٹ میں شروع سے لے کے یہاں تک خود سے پڑھیں. چلیں بھائی آگے پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے تو جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے. لیکن آگے لکھا ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اسلام کے پھیلانے میں استعمال ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کافر مسلمانوں کو کیا لکھا بھائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کافر مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان علل اعلان مطلب کھلم کھلا، علل اعلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے اب آپ لوگ کیا کریں، یہاں سے لے کر آپ رضی اللہ سے لے کر ادا کرنے لگے تک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں پھر میں آگے آپ کو پڑھاتا ہوں۔ چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ دوبارہ پڑھیں، آپ کی خلافت کہتے ہیں حکومت، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں حکمران، بادشاہ، صدر، اس کو کہتے ہیں خلیفہ، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمانوں کے کون تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ یعنی حکمران تھے، مسلمانوں کے کیا تھے؟ حاکم تھے، بادشاہ تھے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ آپ ہر معاملے میں خود کو جواب دہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دینے والا۔ جواب دہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب دینے والا اور ذمہ دار سمجھتے تھے۔ ذمہ دار مطلب اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے تھے کہ بھئی میں اس کا جواب دے بنتا ہوں، یعنی مجھے اس کا جواب دینا چاہیے۔ آگے، لوگوں کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھتے تھے۔ لوگوں کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھتے تھے۔ چلیں اب اس کو فٹافٹ سے پورا کریں، دوبارہ سے ریڈنگ کریں اس کی، یہاں سے لے کے یہاں تک دوبارہ کریں، پھر میں آگے پڑھاتا ہوں۔ چلیں جلدی سے کریں فٹافٹ۔
چلیں جی یہ ہو گیا بس ابھی تک. اب ہم جو بقیہ جو ریڈنگ ہے نا جو اس کے بعد جو ایک پیج کی ریڈنگ ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. اس کے بعد کی جو وہ ہے نا ریڈنگ وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. جب تک کے لیے آپ یہاں پر ایک دفعہ سے دوبارہ سے میرے ساتھ ریڈنگ کریں, ایک دفعہ دوبارہ میرے ساتھ ریڈنگ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا, یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت اسلام کے پھیلانے میں استعمال ہونے لگی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کافر مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان علی الاعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام, یہ ایک صفحے کی آپ حضرات کے سامنے ریڈنگ ہو گئی ہے, ایک صفحے کی آپ حضرات کے سامنے ریڈنگ ہو گئی ہے. اس کے جو مشکل الفاظ جو اس کے اندر آئے ہیں وہ پہلا کیا ہے, فاروق. فاروق کہتے ہیں, اس کا مطلب وہیں لکھا ہوا ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا. دوسرا ایک مشکل لفظ آیا ہے علی الاعلان, دوسرا ایک مشکل لفظ آیا ہے علی الاعلان. علی الاعلان کسے کہتے ہیں, کھلم کھلا. علی الاعلان کسے کہتے ہیں, کھلم کھلا, یعنی واضح طور پر بنا کسی سے ڈرے, واضح طور پر بنا کسی سے ڈرے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کا ٹاسک کیا ہے, اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک کاپی الگ سے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس کاپی کے اندر اس چیپٹر کا ٹائٹل بنا لیجئے گا. جتنا چیپٹر میں نے پڑھا ہے نا روزانہ اسی کو بار بار پڑھ لیں, ہر لفظ میں انگلی رکھ کے اس لفظ کو پڑھنا سیکھ لیں. 10 منٹ پڑھیں, 10 منٹ لکھیں, 10 منٹ پڑھیں, 10 منٹ لکھیں. جب تک کہ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو نہیں آتی آپ حضرات اس کو لکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, لکھتے رہیں, پڑھتے رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے, لکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, کیونکہ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی زیادہ رائٹنگ اچھی ہوگی. جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ رائٹنگ کیا ہوگی بھائی, اتنا زیادہ رائٹنگ اچھی ہوگی. کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے, ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری رائٹنگ اچھی ہو جائے. اور جو ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ حضرات کو بات بتائی ہے, ویڈیو کے شروع میں جو بات آپ حضرات کو بتائی ہے, جو سمجھائی ہے, اس کا خاص اہتمام کریں گے. کیا کہ اپنے والدین کا دل نہیں دکھائیں گے, والدین کو خوش رکھیں گے, والدین کو راضی رکھیں گے. ہاں بھائی بتائیں, راضی رکھیں گے نا, ابھی بچوں بولو, راضی رکھیں گے نا والدین کو. بس کوشش یہ کریں کہ ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں. کوشش کیا کریں گے بھائی, ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے والدین ہم سے ہر حال میں خوش رہیں, والدین ناراض نہ ہوں, والدین کیا ہوں, والدین ہم سے ناراض نہ ہوں, والدین ہم سے ہر صورت میں خوش ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سارے بچے میری اس بات کو مانیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے ٹیچر کی بات کو ضرور مانیں گے, اس پر منوعاً عمل کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.